تم اکثر یہ سوچتے ہو نا کہ جو تم اللہ سے دعا کر رہے ہو وہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں، یا یہ کہ اللہ تمہیں متوجہ ہو کر سنتا بھی ہے یا نہیں۔ اس طرح اور بھی شیطانی وسوسے تمہیں آتے ہوں گے۔ سنو، اگر ایسا ہو تو تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو یاد کر لینا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے رب کو ہی ہر حال میں پکاروں گا، اسی سے ہی مدد طلب کروں گا، کیونکہ میں یقین رکھتا ہوں کہ وہی مجھے دے گا اور ضرور دے گا۔ اگر تم ایسا یقین رکھ کر مانگو گے تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تمہیں عطا نہ کرے؟ اور جان رکھو کہ اللہ صرف تمہارے رستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ انتظار کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو اللہ اس لیے انتظار کروا رہا ہے کہ وقت صحیح نہیں تمہیں وہ دینے کا جو تم کب سے مانگ رہے ہو، یا پھر وہ چیز تمہارے لیے بہتر نہیں جس کا تم کب سے انتظار کر رہے ہو، یا اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے، اس لیے وہ چاہ رہا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے فریاد کرتا رہے۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ وہ تمہیں بے حساب دینے کے لیے آزما رہا ہے۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر اس کی محبت کی مقدار معلوم ہو جائے تو تمہارا جوڑ جوڑ علیحدہ ہو جائے۔ اس احساس محبت سے تم سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ کیسے قبول ہوگا، اور وہ تمہیں خبر ہی نہیں ہونے دیتا کہ اس نے تمہیں ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنا دیا ہے۔ سنو، وہ دیکھ رہا ہے سارے زخم دل کے، بس صبر رکھو، وہ سارے زخم خوبصورتی سے بھرنے پر قادر ہے۔ یاد رکھو، اللہ کو وہ ہر ایک آنسو ہزاروں سمندروں سے بھی زیادہ پیارا ہے جو تڑپ کی انتہا کو پہنچ کر تمہاری پلکوں سے بہتا ہے۔ وہ جتنا انسان سے سخت امتحان لیتا ہے اتنا ہی اللہ اس انسان کے قریب ہوتا ہے، تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ تمہارا اپنا کون ہے، کیونکہ اللہ توکل رکھنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے اللہ تمہیں وہی دینا چاہتا ہو جو تم اس سے مانگ رہے ہو۔ دعا وہ معجزہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تم کچھ مانگو اور اللہ نہ دے، یہ اس کی شان کو گوارا نہیں۔ جب تمہاری مشکل حد سے بڑھ جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس تڑپ سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں چین نہیں لینے دیتی۔ دعائیں وقت لیتی ہیں، لیکن وہ قبولیت سے پہلے تمہارا صبر آزماتی ہیں۔ بس تم اپنے سارے الجھے ہوئے معاملات اللہ کے حوالے کر کے پرسکون ہو جاؤ۔ وہ جانتا ہے تم کس کرب سے گزر رہے ہو۔ وہ تمہیں کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کی مدد ایسے وسیلوں سے تم تک آئے گی
کہ تمہیں لگے گا کہ معجزہ ہو گیا۔ ہر کہانی کو مکمل کرنے والی اللہ کی ذات ہے، بس اس کے کن کہنے پر یقین رکھو، وہ تمہارے ناامید لمحوں کو خوشگوار بنا دے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، تمہیں ضرور راحتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، تو پھر وہ کیسے ان دروازوں کو نہیں کھولے گا جن پر تمہاری مسلسل دعاؤں کا پہرا ہے۔ وہ تو ہر لمحہ تمہارے لیے کہیں نہ کہیں رستہ نکال دیتا ہے، وہ تو تمہاری دعاؤں کا منتظر رہتا ہے۔